ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے۔ آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہاں جی اسکندر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک غالب صاحب، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، زبردست۔ اچھا ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ جی غالب صاحب، میں آج ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنسیپٹ آف گاڈ جو ہے ایتھیزم اور ایگنوسٹزم میں یا ریلیجس جو لوگ ہیں، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کنسیپٹ آف گاڈ جو ہے اس کے اوپر تو تقریباً جو سارے انسان ہیں وہ ایک مثلاً آپ کہہ لیں کہ ایکویلٹی پہ ہیں سارے ٹوٹل ہیومنس۔ اس میں ایکویلٹی سے کیا مطلب ہے؟ ایکویلٹی سے یہ ہے کہ کسی کو کوئی جو ہے وہ چیز شور نہیں ہے، نو ایگنوسٹک کو شور ہے، ایتھیسٹ تو ویسے کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ہی کوئی چیز، ٹھیک ہے۔ باقی جو ریلیجس پیپل ہیں وہ ایک فیتھ پہ چل رہے ہیں، جو چیز انہیں بتائی گئی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو اس پہ اگر کوئی ایگنوسٹک کسی ریلیجس بندے کو دھونس لگائے کہ تم بھائی غلط ہو اور تمہارا پورا نظام غلط ہے، وہ ایک بیس پہ وہ اس کو دھونس لگا رہا ہوگا کہ تم جو خدا کو مانتے ہو وہ خدا ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو کیا وہ خود خدا تک پہنچ گیا ہے یا اس کے پاس کیا پروف ہے؟ کس پروف بیس پہ وہ ریلیجس جو لوگ ہیں ان کو غلط کہتا ہے؟ آپ بھی میرے خیال میں ایگنوسٹک ہی ہیں۔ دھونس سے کیا مطلب ہے؟ دھونس سے مطلب یہ ہے کہ اب جتنے اپنا حارث صاحب اور آپ کے پاس اور باقی جو بھی ہیں ایتھیسٹ ہمارے، دھونس کا مطلب آپ کو پتا ہے اردو میں کیا ہوتا ہے؟ دھونس کا مطلب یعنی کہ دھونس کا میں جو آئیڈیا لے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ مثلاً نہیں تو پھر آپ دھونس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا تھا؟ نہیں، دھونس مثلا پلی لینا، ایک چیز کی پلی لی جا رہی ہے۔ نہیں، دھونس کا یہ مطلب، دھونس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی دکان پہ آئے اور اسے کہ دکان بند کر لے نہیں تو تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ دھونس ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں حارث نے اور میں نے یہ یوز کیا آپ کے ساتھ، ہم نے کہا کہ سکندر حیات خدا کو نہ مانو نہیں تو ٹانگیں توڑ دیں گے۔ نہیں میں وہ اور چینج کریں نا، ورڈ چینج کریں نا، یہ تو ورڈ ہی آپ نے بڑا غلط یوز کیا، ہم نے تو کبھی دھونس آپ پہ استعمال نہیں کیا۔ چلیے میں چینج کر لیتا ہوں۔ دھونس پتہ کون استعمال کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے مسلمان نہیں کہتے قادیانیوں کو کوئی محلے میں مکان کرائے پہ دے دے اور قادیانیوں کو آگے کہتے ہیں ادھر سے دفع ہو جاؤ نہیں تو ماریں گے، یہ ہوتا ہے دھونس۔ ٹھیک ہے، چلے ہم نے تو آپ پہ دھونس کبھی استعمال ہی نہیں کیا۔ دھونس چینج کر کے اس کی جگہ لے آئیں کوئی ایک بیس، مثلا کسی چیز کی بیس، اس بات کی بیس پہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو ایک آرگیومنٹ کرتے ہیں نا، آپ کو ہم تو ایک آرگیومنٹ کرتے ہیں نا، آپ آرگیومنٹ کا جواب آرگیومنٹ کی سینس میں دے دیں، جو کہ جب آپ سے نہیں دیا جاتا تو آپ کو شاید ہماری باتیں دھونس لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ تو آرگیومنٹ ہے نا، اگر آرگیومنٹ تو رکھا جاتا ہے سامنے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سارے مذہبی لوگ اس بات پہ اکتفا ہے کہ خدا ہے، دنیا کے سارے مذہبی لوگوں کا اس بات پہ اکتفا نہیں ہے کہ خدا ہے، ان کا اس بات پہ اکتفا ہے کہ ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا تو نہیں مانتے آپ مانتے ہیں کہ کرشنا واقعی تھا؟ ویسے نا ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ کیا مانتے ہیں کہ کرشنا خدا ہے؟ آپ مانتے ہیں کرشنا خدا ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ برہما؟ یار آپ سوال کا جواب ہی، او میرے بھائی سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ہو نا، ڈاج نہ کرو نا، جب میں جو بات کر رہا ہوں آپ کی بات میں نے سنی ہے نا تو اس کا جواب دو، ٹھیک ہے۔ کیا آپ یہ مانتے ہو کہ برہما جو ہندو خدا مانتے ہیں وہی خدا ہے؟ مانتا ہوں۔ یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ برہما خدا ہے، جو وہ برہما کے بارے میں بتاتے ہیں وہ سچ ہے سب کچھ؟ جی سچ ہے۔ چلیں پھر آپ مسلمان تو نہ رہے نا۔ نہیں میں ریزن دیتا ہوں نا، میں کیوں مانتا ہوں، ریزن دیتا ہوں۔ نہیں میں یہ نہیں بات کر رہا، نہیں اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے بہت ساری چیزیں مکس کی ہوئی ہیں، سارا کچھ میں نے مکس نہیں کی یار، ایک منٹ، آپ مدعے پہ آئیں، پہلے مجھے بتائیں اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خدا ہے۔
ہم خدا کیا مانتے ہیں کیوں خدا ہے وہ؟ عربک میں اس کی جو کوالٹیز ہیں ہم اس بیس پہ خدا مانتے ہیں. اچھا آپ اللہ کو خدا مانتے ہیں. اللہ کیوں خدا جی ہے؟ اللہ خدا اسی لیے ہے کہ اس نے سب کچھ بنایا ہے. اچھا تو اللہ کی خاصیتیں کیا ہیں؟ اللہ کو شرک پسند ہے کہ نہیں پسند؟ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے کیونکہ ہے نہیں نا اچھا تو بیسیکلی کوئی دوسرا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں برہما کون ہے؟ جی اصل جب اس ٹاپک پہ آپ بات اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو بیسیکلی آپ کو بہت سی چیزوں کا اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک تو دنیا کے خطے، ان کی زبانیں، ریسز، ٹھیک ہے، تھاٹس، ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بلیف سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجنگز آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی لینگویج میں چینجنگز آتی ہیں، اس کے کنسیپٹ میں چینجنگز آتی ہیں، وہ کس کوالٹی سے خدا کو مانتا ہے اس میں چینجنگز آتی ہیں. میں آپ کو یہ پروف اسلام میں کر کے بتا سکتا ہوں کہ اسلامک گاڈ یا اسلامک جو اللہ ہے 1400 سال پہلے جس کوالٹی سے جو مسلم 100% مسلم مانتے تھے، آج کے جو ہیں وہ 20 یا 30% مسلم جسٹ ان کوالٹی سے مان رہے ہیں اس اللہ کو. باقی جو ہیں وہ ان کوالٹی سے نہیں مان رہے، ان میں تھوڑی بہت ملاوٹ اور چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اور یہ ٹائم کی گیم ہوتی ہے ساری. اب ان کی لینگویج میں جو ہے اپنا ہندوستان کی جو لینگویج ہے اس میں آپ ان کا جو آپ کہہ لیں 10 20 30 ہزار سال پہلے جو مذہب سٹارٹ ہوا ہوگا، کیا ان میں چینجنگ نہیں آئی ہوگی ٹائم ٹو ٹائم؟ اور گاڈ کی کوالٹیز میں چینجنگ نہیں آئی ہوں گی ان کے پاس؟ اب یہ جو اپنا رچرڈ ڈاکنز اور وہ دوسرا پتہ نہیں اس کا نام مجھے نہیں بھول جاتے ہیں، وہ جو چیز اپنا جو سب سے بڑا اٹیک یہ جو ایتھیس کی طرف جاتا ہے نا کہ میں نے بھی 999 خداؤں کا تو آپ بھی انکار کر رہے ہیں، میں نے ایک زیادہ خدا کا انکار کر دیا تو اس میں بڑی چیز کیا ہو گئی. یہ اب ایک بندے کی بنائی ہوئی بات پہ سارے ایتھیس چل رہے ہیں نا، کوئی اپنا بھی تو آرگومنٹ لے کے آئے نا اس چیز میں. یعنی آپ سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ برہما کون ہے، جی اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، اور آپ نے آگے سے یہ کہہ دیا جو مولویوں کا بہت ہی پرانا ایک اور جو مسلمانوں کا جو ایک نیریٹو ہے، آپ نے وہ اٹھا کے اس کو ایک نئے لفافے میں بند کر کے میرے آگے رکھ دیا. وہ کیا ہے کہ جی پرانے وقت میں آج سے 30,000 سال پہلے جب مذہب شروع ہوا تھا تو کوئی ایک اللہ تھا، لوگوں نے بدلتے بدلتے اللہ کو کچھ اور بنا دیا. ٹھیک ہے، جی جی مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی پھر اوقات کیا ہوئی کہ اس کو پکڑ کے کوئی بندر بنا دیتا ہے، کوئی اسے زیوس بنا دیتا ہے جو ریپسٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسے برہما بنا دیتا ہے جو لوگوں کو آدھے کو براہمن، آدھے کو شودر، آدھے کو فلان فلان ڈمکا، اور لوگوں کو ہی کہتا ہے کہ فلان شخص کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تو ایسے کوئی مری ہوئی چیز ہے کہ ایک بندہ دیکھتا ہے کوئی لاش اور وہ کہتا ہے یار یہ فلان جانور مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے فلان جانور مرا ہوا ہے. اگر اللہ زندہ ہوتا اور اللہ واقعی کو سچی پرسنالٹی ہوتی تو وہ واقعی یہ میک شور کرتا کہ باقی لوگ بھی وہی مانتے جو کہ وہ خود کو مانتا تھا. کیونکہ آپ اللہ کو کچھ مان رہے ہیں، کوئی اور کچھ مان رہا ہے، اور اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا. یہ 1 ارب سے اوپر ہندو ہیں، ٹھیک ہے، جن کا اللہ ہی کچھ اور ہے. وہ زوس کو ماننے والے تھے. زوس تو آپ کو پتا کہ وہ باز بن کے چلا جاتا تھا، کوئی خوبصورت عورت اس کو نظر آتی تھی اس کا وہ ریپ کر دیتا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس دوری میں اللہ نام کے جانور کو کوٹ رہے ہیں نا، اصل میں اس میں وہ کوٹا جانا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور سب اس کو ہی مان رہے ہیں. اصل میں یہ بات نہیں ہے. اور اسلام تو دنیا کے سب سے ینگ ریلیجنز میں آتا ہے. اسلام سے بعد صرف 2-3 ریلیجن ہی آئے ہیں دنیا میں، اور باقی سب ریلیجن اسلام سے پہلے کے آئے ہیں. اور جی اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اسلام کا گرینڈ ڈیڈی کون ہے، یعنی اسلام کے دادا جان یا اسلام کی دادی جان کون ہے، تو وہ ہے یہودیت. اور یہودیت کا آج سے 2500-2600 سال پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا دنیا میں. آپ کے خدا کا، حالانکہ یہودیت کا خدا بھی آپ کا خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کرسچن اور یہودی سے اگر آپ پوچھیں نا کہ کیا تم اللہ کو مانتے ہو، تو وہ اگر آپ کہو گے نا خدا کو مانتے ہو، وہ کہے گا ہاں ہم مانتے ہیں. اگر آپ کہو گے نا اللہ کو مانتے ہیں، کرسچن اور یہودی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ شیطان ہے.
ٹھیک ہے. کرسچن یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد شیطان کے پیغمبر ہیں اور اللہ شیطان ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو نشان ہے نا چاند, یہ عربوں کا ایک دیوتا تھا. ہر مسجد پہ آپ نے چاند لگایا, آپ کو اس کی بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چاند کہاں سے آیا. عربوں کا ایک دیوتا تھا جس کا نام تھا سین. ٹھیک ہے, وہ چاند کا خدا تھا. اور عربوں کی میتھولوجی کے اندر, یعنی عربوں کے پرانے کافرانہ مذہب کے اندر, سب کچھ بنانے والا اللہ تھا. یعنی چاند کا دیوتا اللہ جو تھا وہ سب کچھ بناتا تھا. ٹھیک ہے, اس نے ہی سب کو پیدا کیا تھا اور وہی سب کا خالق تھا. اور اس اللہ کی 3 بیٹیاں بھی تھی. ٹھیک ہے, قرآن کہتا ہے اس کی 3 بیٹیاں تھی, حالانکہ اس کی 3 بیٹیاں نہیں تھی. ان میں سے ہی ایک اللہ جو ہے نا اللہ ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کی ایک بیوی بھی ہے جس کا نام ہے اللات. اور اسلامی ہسٹورینز نے اس کو کیا لکھا ہے, وہ اللہ کی بیٹی ہے. حالانکہ آج نیبتینز اور عربوں کی جتنی بھی آرکیالوجی سے چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں, اس میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ مذکر ہے, اور عربی میں جب اللہ کے ساتھ تے لگتا ہے تو وہ اللات بنتا ہے, اور وہ اس کی بیوی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے وہ یہودیوں کا خدا ہے, تو وہ تو نہیں ہے, کیونکہ اللہ جو ہے کافر عربوں کا چاند کا دیوتا ہے جس نے سب کچھ بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب انسان ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. سب انسان ایک خدا کو نہیں مانتے. یہودی اور مسلمان ایک خدا کو نہیں مانتے, اور یہودی اور کرسچن ایک خدا کو نہیں مانتے, اور مسلمان اور کرسچن بھی ایک خدا کو نہیں مانتے. سب علیحدہ علیحدہ. کوئی حضرت عیسیٰ اللہ کی تبلیغ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ یہوہ کی تبلیغ کر رہا تھا, اور یہوہ ایک بالکل علیحدہ خدا ہے. اور بائبل کے مطابق تو, اور قرآن کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. بائبل کے مطابق تو, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق تو خدا یہ انکار بھی نہیں کرتا کہ دوسرے دیوتا نہیں ہیں. وہ تو کہہ دیتا کہیں جو کہ واقعی دوسرے دیوتا بھی ہیں. تو یہ ساری باتیں ایسے ہی لیک آف نالج کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. مذہب کہاں سے آیا ہے؟ مذہب بہت دیر سے آیا ہے. دنیا بہت پہلے شروع ہوئی تھی. انسان تو آج سے 2 لاکھ سال پہلے بھی تھا. تب کون سا مذہب تھا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور انسان کتنے تھے آج سے 2 لاکھ سال پہلے, 3 لاکھ سال پہلے انسان کدھر رہتے تھے؟ افریقہ میں. ٹھیک ہے, اور ابھی تک ہمیں افریقہ سے کسی نبی کے آنے کی کوئی شواہد نہیں ملے. صحیح ہے, ہوا میں باتیں ہر کوئی کر سکتا ہے. جب ایویڈنس بیس بات کرنی ہو نا, تو وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی بھی مذہب کے بارے میں, چاہے اسلام ہو, چاہے کوئی دوسرا مذہب ہو, چاہے کوئی تیسرا مذہب ہو. ٹھیک ہے, وہاں پہ بس چھلانگیں ہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کوئی اور بات کریں گے آپ؟ جی, یہ جو میں تھوڑا سا آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتا تھا, اگر ٹائم دیں مجھے 1-2 کر لیں جی, کر لیں کریں. بات تو آپ نے یہ کی ہے کہ آپ اچھا ٹھہر جائیں, 1 منٹ ہولڈ کریں, میں ذرا سپر چیٹس دیکھ لوں بھائی. 1 منٹ. اچھا, باہوبلی پانڈیا صاحب ہیں جی. غالب کمال بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ پانڈیا جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا اپنا دیپک پانڈیا. ہاں جی پانڈیا صاحب شکریہ بہت. ٹینو اس کے بعد کس کی تھی کرنا ذرا؟ اچھا, مورانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ فلاں سے بات کر کے آیا ہے, بہت آرگیو کیا, اللہ نے کچھ نہیں بنایا ہے بھائی, تھوڑا سکول جائیں, مدرسے چھوڑو. آپ کی بات ہو رہی ہے, شاید آپ کسی اور سے بات کر کے آئے ہیں پہلے. اچھا ٹینو آگے چلیں. مورانی صاحب شکریہ سپر چیٹ کا. مو کہہ رہے ہیں اسمیش دیٹ لائک بٹن گائز. ہاں جی, ابھی ہمیں 550 لوگ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک 379 جو ہے نا وہ لائکس ہوئے ہیں صرف اور صرف. تھوڑا ان کو بڑھائیں یار. اچھا, ہرمنپریت سنگھ کیا کہہ رہے ہیں؟ برہما اپنی بیٹی کے ساتھ سویا تھا, کیا اللہ نے بھی یہ کیا؟ اور زوس بھی اپنی جو اس کی بیٹی تھی نا, کیا اس کا نام ہے, ایتھنا, وہ بھی اپنے باپ پہ عاشق تھی. ٹھیک ہے, ہاں تھینک یو ہرمنپریت سنگھ سپر چیٹ کا. آگے چلیں. عمران طارق کہہ رہے ہیں اللہ آلسو ہیڈ 3 daughters as well. ہاں, اور اسلام نے اللہ کو بھی غلط لیا, کیونکہ جن 3 کو اس کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں نا اللہ, تو ان میں سے اس کی بیوی تھی, وہ اس کی بیٹی نہیں تھی. اچھا آگے چلیں ٹینو, آگے چلیں. اچھا یہ آخری تھی. ٹھیک ہے, ہاں جی سکندر صاحب کیا بات کریں گے اور؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے, جو آپ خداؤں کے ناموں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ عرب جو پری اسلامک ریلیجن تھا نا عرب میں, وہ بیسیکلی ابراہمک ریلیجن ہی تھا. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم سے وہ سٹارٹ ہوا. اس میں جو یہ اپنا یہودی مذاہب جو تھے, ان میں پھر تھوڑی تھوڑی ملاوٹ آنا سٹارٹ ہو گئی. پھر حضرت عیسیٰ کے سے بعد تک وہ تھوڑے زیادہ, آپ دیکھ نہیں رہے گیا آج پاکستان اور انڈیا میں جو 1400 سال پہلے مذہب تھا اسلام, اس کی آپ کو صحیح سے وہ ریئل پکچر نہیں نظر آتی. لوگ درباروں پہ بھی جا کے منتے مانتے ہیں, پوجا کر رہے ہیں, درباروں پہ منتے مانتے ہیں. اس طرح کے مثلاً
بہت زیادہ ملاوٹ آ جاتی ہے نا ٹائم کے ساتھ مذہب میں. تو پری اسلامک ریلیجن جو تھا نا عربیہ، اس میں وہ جو تھا نا اللات، منات اور العزا، یہ تین ان کے فیمس بت تھے، اسٹیچو تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. کوئی بیٹیوں والا یہ کنسیپٹ تو مجھے نہیں پتا، آپ پہلی بار آپ سن رہا ہوں. جو مجھے پتا ہے وہ تین بت تھے ان کے، لات، منات اور عزا، ان کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چلیے میں آپ یہ بات کرتے آپ ہیں کو کہ بیٹیوں والا کنسیپٹ کا ذرا اسلامی ہسٹری بھی بتا دوں میں آپ کو شاید نہیں پتا. جی پتا جی ہے یہ بالکل بتائیں. بیٹیوں والے قصے کی ہسٹری پتا ہے آپ کو؟ نہیں میں تو پہلی بار سن رہا ہوں. اللہ کی بیٹیوں کے اچھا چلے میں میں پھر نے آج بتا دیتا ہوں، شاید لوگوں نے بھی نہ سنی ہو تو لوگ بھی سن لیں گے. رسول اللہ نے ایک دن، یہ مکی آیتیں تھی، ٹھیک ہے، رسول اللہ ایک دن مسجد الحرام میں گئے اور جا کے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی، اور اس میں رسول اللہ نے کہا کہ اے لوگو، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی تینوں بیٹیوں کی بھی پوجا کیا کرو. ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ نے یہ آیت کہی نا تو کافروں نے نعرہ مار دیا، وہ آج تو محمد نے ہمارے جو ہے نا بتوں کی بھی عزت کر دی. ٹھیک ہے. تو یہ آیتیں لے کے رسول اللہ دے کے واپس چلے گئے، اور پھر کچھ دنوں بعد رسول اللہ کو یاد آیا کہ جی یہاں پتہ چلا کہ یہ آیتیں تو میرے منہ میں شیطان نے ڈالی تھی. ٹھیک ہے. یہی وہ آیتیں ہیں جن کے اوپر سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی شیطانی آیات. اور پھر رسول اللہ کو وحی ہوئی اور رسول اللہ نے کیا کیا، ان آیتوں کو قرآن سے کٹوایا، اور پھر رسول اللہ نے جا کے وہ والی آیتیں بیان کی مسجد حرام میں کہ تم اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو مگر اللہ کے لیے بیٹیاں چاہتے ہو. ٹھیک ہے. تم کتنے مطلب خود غرض لوگ ہو. تو یہ شیطانی آیات کا قصہ ہے، اور یہ آیت آج بھی قرآن میں ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں چاہتے ہو. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا پھر اس بات کا ہم کیا کریں؟ نہیں یہ آپ نے قصہ کہاں سے سنا، کہاں سے پڑھا؟ یہ حدیثوں میں پڑھیں، جا کے کسی مولوی سے پوچھیں، آپ کو بتا دے گا. یہ آپ کو پتا مولوی تھے کیوں انہوں نے سرطان سے جدا کا نعرہ لگایا ہوا تھا سلمان رشدی کا؟ یہ وجہ سے. وہ سر جو بھی ہے نا اس طرح کے کنسیپٹ جو ہیں وہ حدیثیں بھی ساری تو نہیں مانی جا سکتی. حدیثیں جو صرف وہ قرآن آپ پہ، نہ مانے حدیثیں، میں تو اس دن مانوں گا جس دن آپ حدیث کی کتابوں سے وہ ساری باتیں نکال دیں جو کہ غلط ہیں. جب تک آپ نہیں ہم جب نکالتے تب تک تو ہم آپ یہ باتیں، ہم تو پھر آپ سے باتیں کریں گے نا. آپ اپنی کتابیں ٹھیک کریں نا، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ سر ہمیں ضرورت نہیں، جب ہم اعلان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے حدیث. آپ کو چلو ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ حدیث دکھا دیتی ہے کہ مسئلے کیا ہیں اصل میں. نہیں دکھانے کا نہیں ہے نا، حدیث ساری پہ بلیو رکھنا. وہ کریں نا، آگے چلیں. جی آگے وہ میں یہی چل رہا تھا کہ حدیثوں پہ میری کوئی آپ سے 3-4 بار تو بحث ہو چکی ہے. ہاں جی چلیں چھوڑیں. اچھا جو اپنا خدا کے ناموں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ میرے خیال میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یہ امید کرتے ہیں کہ جس خدا کا نام پاکستان یا انڈیا میں لیا جائے اسی خدا کا نام فلسطین، شام یا رشیا میں یا یو ایس آسٹریلیا میں بھی لیا جائے. آپ علاقوں کے جو دوریاں اور مثلا آپ جسے کہتے ہیں علاقوں کے تغیر و تبدل اور اس میں ڈسٹینسز جو ہیں، ان کو آپ نہیں مد نظر رکھیں گے؟ خدا نے تو انسان زمین پہ بھیج دیا، ٹھیک ہے، اب آگے انسانوں کی علاقوں کے حساب سے اپنی زبانیں تھی، اور مختلف جو تھے انبیاء وہ مختلف علاقوں میں آئے تھے، مختلف زبانوں میں آئے تھے. یہ کیسی ایک عجیب اور نان سینس قسم کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ گاڈ کا نام اور خدا کا نام ایک ہی ہو بھائی پوری دنیا میں. تب ہم اچھا، اور آپ نے کہا کہ خدا کیا اتنا اس پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں، ٹھہر جائیں ذرا. جی ہاں جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا نام عرب میں اور ہوگا، ہندوستان میں اور ہوگا، چین میں اور ہوگا، یورپ میں علیحدہ ہوگا، امریکہ میں علیحدہ ہوگا، یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو. اچھا تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن میں کوئی ایک ایسا نبی بتا دیں، ٹھیک ہے، جو کہ رسول اللہ کے علاوہ ایک ایسا بتا دیں جو کہ اسرائیل دشت سینا والے علاقے سے باہر آیا ہو. میں کسی ملے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، کسی غامدی سے پوچھ لیں، فلاں ڈم کہاں، کسی سے پوچھ لیں، انجینئر مرزا سے، میں چیلنج دیتا ہوں کہ رسول کے علاوہ، ٹھیک ہے، رسول عرب میں آیا ہے،
ٹھیک ہے, رسول اللہ عرب میں آئے, محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے. مگر کرسچنز اور یہودیوں کی بائبل میں کوئی ایک بھی نبی نہیں ہے جو کہ اسرائیل سے باہر آیا ہو, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تو یہ سب کے سب نبی جو ہے نا اسی جگہ پہ آئے تھے, وہی مڈل ایسٹ کا ریجن, اس کے اندر ہی آئے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور علاقے میں اللہ کا کوئی اور نام ہوگا, پہلے تو مجھے یہ ثبوت دیں گے کسی اور علاقے میں کوئی نبی آیا بھی تھا. ہم یہ کیوں نہ مانیں گے وہ خدا اور ہے اور یہ خدا اور ہے, کیونکہ اس کی پراپرٹیز بھی اور ہیں, سب کچھ ہی اور ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں آپ کا نام ہے سکندر حیات, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر رشین آ کے آپ کو کوئی جو ہے نا وہ پوپ الیگزینڈر کہنا شروع کر دے, آپ کا نام لینا شروع کر دے. جیسے کوئی رشین آ کے آپ کو کہے گا نا پوپ الیگزینڈر, تو آپ آگے سے کہیں گے میں پوپ الیگزینڈر نہیں ہوں. یہاں آپ کو آ کے ادھر رامو کاکا کہنا شروع کر دیں ہم ہیں, تو آپ نے ایک دم غصہ کر جانا کہ وہ مجھے رامو کاکا کیوں کہہ دیا, کیونکہ آپ کا نام سکندر حیات ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ اتنا بیوقوف ہے کہ لوگ اسے رامو کاکا کہی جا رہے ہیں, اور اس کو جو ہے نا بشیرے کہی جا رہے ہیں اللہ کو, اور اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میرا نام بدلی جا رہے ہیں سارے. کوئی کسی کا الٹا نام لے تو لوگوں کو کتنا غصہ چڑھتا ہے. اللہ کو ہر طرف یہ تکلیف بڑی ہے کہ یہ ہمارے سارے شریک ٹھہرا رہے تم ہیں, اور اللہ کو یہ فکر نہیں ہے میرا نام بھی بدلی جا رہے ہو. میرے خیال میں شرک سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نام بدل دو, مگر پتہ ہی نہیں کسی کو, مطلب کیا, مطلب ایسی بونگیاں اللہ مارتا ہے. جی سن لیں. اچھا, پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ اپنا مڈل ایسٹ کے علاوہ نبی جو ہیں وہ بتائیں, تو جو اسلام کا یہ کلیم ہے نا کہ ہم نے کوئی ایسی امت نہیں جس میں اپنا نبی نہ بھیجا ہو, تو یہ ساری چیز کو کور کر لیتی ہے. جھوٹ ہے نا, کلیم جھوٹ ہے نا, کلیم جھوٹ ہے. جب ثبوت دو گے تو کلیم سچا ہوگا نا, ثبوت تو دے نہیں سکتے آپ. سارا مذہب بھی پھر جھوٹ ہوتا ہے نا. آپ ایک کانٹیکسٹ نہیں, بات یہ ہے کہ چلیے مذہب کی, سارے مذہب کی تو بعد میں بات کریں گے نا, پہلے اس کلیم کی بات کر لیں نا. یورپ میں کون سا نبی آیا تھا, نام بتا دیں. یورپ میں نبی کون سا آیا تھا, مجھے نام بتا دیں, میں اپنا کلیم واپس لے لوں. میں آپ کو یہ بات تانا ہی نہیں ماروں گا دوبارہ کبھی, میں آپ سے یہ آرگومنٹ کروں گا ہی نہیں دوبارہ. آپ بتا دیں یورپ میں کون سا آیا تھا, جاپان میں کون سا نبی آیا تھا, کون سا چو شو پو جو ہے وہ چائنا میں آیا تھا, ٹھیک ہے. سر سنیں, بات میری سنیں, آپ بہت زیادہ آگے نہیں. تو یہاں تو آپ کہیں کہ چوں پوں شوں کے نام کا ایک نبی اللہ کی گواہی لے کے چائنا میں آیا تھا. یار اللہ کو آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت, نہیں اللہ کو کیا ضرورت, نہیں اللہ نام بتائے نا, اللہ نام بتائے, اس نبی کا کوئی نشان تو مل جانا تھا. اس نبی کے کوئی منہ مبارک, اس نبی کے کوئی منہ مبارک, کوئی نالین مبارک, کچھ تو ملتا نا, کچھ ملا ہی نہیں ہے. دیکھیں جب اللہ نے ایک پڑھے ہیں پاکستان میں, رسول اللہ کے نالین مبارک پاکستان میں پڑھے ہیں, اور چوں پوں شوں کا ہمارے پاس کوئی نالین مبارک, کوئی ممی نکل آتی. چائنا سے اتنی ممیاں نکلتی ہیں, کوئی ایجپٹ کے اندر کوئی ممی نکل آتی کسی رسول کی, مان لیتے ہم. تو یار ہوں گی پرانے دور کی, آپ اور میں کیا جانتے ہیں. اب ہوں گی تو ملی کیوں نہیں ہے. نہیں, آپ بھی قیاس کر رہے ہیں, میں بھی قیاس ہی کر سکتا ہوں. میں قیاس تو نہیں کر رہا نا بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چائنا میں نبی آئے تھے, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ثبوت دو. جہاں انسان ہے وہاں پہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں, یہ کلیم ہے اسلام کو ثبوت دینے کی. آپ کو تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو گدھے کے سر سے سینگ غائب ہیں, تو غائب کیا کس نے, یہ بتائیں نا مجھے. نہیں تو ایک اب 1400 سال پہلے عرب کے ایک تو نہیں تو بیچ میں لوگوں کو بتانا نہیں, ابو جہل کو سمجھ آ جاتی کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں, آپ مجھے بتائیں چنگیز خان اللہ کا نبی تھا کہ نہیں. مجھے کیا پتا, میں کوئی تھا چنگیز خان کے نہیں, تو چنگیز خان نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو چنگیز خان اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھا, مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ نہیں پتا, بعد میں تھا, پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا. اچھا تو چلیں پھر مجھے یہ بتائیں کہ سکندر اعظم نبی تھا. سکندر اعظم اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیٹ وائز پہلے پرانا بنتا ہے تو میں بھی ہوگا, ہمیں تو نہیں پتا. اچھا تو سکندر اعظم جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا نا, تھا یا نہیں تھا, یا سکندر اعظم سے بھی انکار ہے آپ کو. جی نہیں, میں پڑھا ہوا ہے, بہت بڑا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کی ہم نے ساری تاریخ لکھی ہے, اللہ کا کوئی نبی نے, کسی بھی نبی نے اسے دعوت اسلام نہیں دی, کیوں نہیں دی. اس نے تو لکھ لینا تھا نا میرے پاس نبی آیا, اللہ کا نبی آیا, ٹھیک ہے. سکندر اعظم کے وقت پہ کون سا اللہ کا نبی تھا, مجھے نام بتا دیں. ڈیٹ وائز اب اس کا کون سا زمانہ بنتا ہے, مجھے تو بات ہے نا, جولیس سیزر کے وقت میں کون سا تھا نبی اللہ کا.
क्या पता, मुझे तो नहीं, उनको नहीं पता। वो भी रसूल अल्लाह से पहले ही आया ना। अच्छा, तो मुझे एक और बात बताएं कि क्या उसका नाम है, साइरस द ग्रेट के वक्त में कौन था अल्लाह का नबी? वो तो बड़े पहले के हैं मेरे भाई, अच्छा, तो पहले के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त का कोई नबी का नाम बता दें मुझे, जो चंद्रगुप्त मौर्य से मिला हो। इधर हिंदुस्तान में राजा पूरस से कोई नबी मिला था? नहीं, राजा पोरस की ये नहीं, अब जितनी मुझे ये कहना religious- कि अल्लाह के नबियों ने इन इतने बड़े बड़े बादशाहों को तो दावत इस्लाम दी नहीं है, हैं? वो रामू काका कोई देते रहे हैं दावत इस्लाम? क्या नबियों पे सिकंदर आजम को इस्लाम की दावत देना फर्ज नहीं था? अगर दी है तो किसी ने लिखा क्यों नहीं है? लिखा क्यों नहीं है किसी ने? यार जो हिंदुस्तान में मजहबी लोग जो लोगों को दावत देते हैं वो क्या है, वो क्या है? नहीं, बात सिंपल सी है। सिकंदर आजम को किसी भी अल्लाह के नबी ने जो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ाया? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अब मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ चीजें होती हैं। अब आप अरबिक पे बच्चों की तरह रजिस्ट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया नहीं, में ये अरब क्यों नहीं भी अपनी फूफी के बच्चों की तबलीग करते रहे हैं सारी, और अल्लाह को भी सिर्फ इनकी फूफियों के बच्चे की याद थे सारे, जो यरूशलेम में और यहूदिया में रहते थे, या जो मक्का में रहते थे। अब आप गुस्सा कर रहे हैं ना सर, आप बच्चों वाली जिद कर रहे हैं कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। हंस रहे हैं आप इस वजह से कि कैसी एक अजीब आपकी डिमांड है कि पूरी मैं तो दुनिया कह रहा हूँ कि कैसी बोंगियां इस्लाम में लिखी हैं कि हर उम्मत में हमने रसूल भेजे और वो सारे रसूल गधे के सर से सींगों की तरह गायब हैं। आपको अब समझ नहीं आएगी तो आप सींग दिखा रहे हो तो हम मान जाएंगे कि सींग थे, वरना ये गधे के सर के सींग ही हैं। वरना ये सारे रसूल अपनी फूफी के बच्चों को ही तबलीग करते रहे हैं। 200 साल पहले जो एथियस्ट हुआ करते थे, एग्नोस्टिक, वो क्यों होते थे? उनके पास कौन सी साइंसी एविडेंस थे? कौन सा एवोल्यूशन था? 500 साल पहले एथियस्ट को एथियस्ट कहने पे पहले गुस्सा कर गए। चलो ठीक है, इससे पहले कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, किसी और का ब्लड प्रेशर हाई करता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ओके ओके भाई, ठीक है जी। तो ये सारे रसूल अपने फूफी के बच्चों को तबलीग करते रहते थे, या अपने मामू के बच्चों को हैं, फिर अपनी फूफी की जिस बेटी के ऊपर नजर होती थी उसको ही तबलीग करते थे, और बाद में ठीक है वो किसी और से शादी कर लेती थी तो उस बंदे से उसको तलाक करा के खुद शादी कर लेते थे। ये रसूलों के पास यही काम थे और कुछ नहीं है। इलाकों के हिसाब से नाम बदलने पे ये खुदा का एविडेंस मिल जाता है। हम अपना वर्ल्ड व्यू एविडेंस पे बेस करते हैं, सिर्फ हवाई फायर नहीं। बिल्कुल जी, ये हवाई फायर है कि अल्लाह ने सब जगह नबी भेजे थे, यानी अल्लाह को दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद करने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि अगर जी अल्लाह ने तो सब जगह नबी भेजे थे। भाई बताओ अमेरिका में कौन सा नबी आया था? बताओ ना। ईसा और मोहम्मद के दरमियान में क्या अमेरिका में कोई नबी आया था? क्योंकि जीसस के बाद कोई नबी हमें नहीं मिलता वहां पे, जीसस से पहले भी नहीं मिलता। मगर जीसस कभी अमेरिका नहीं गया, और जीसस के वक्त में वही अकेला अल्लाह का रसूल था। कुरान उसको मेंशन करता है, और कुरान क्या कहता है कि अब जीसस जो है वो यरूशलेम में और यहूदिया के इलाके में तबलीगें कर रहा है, गलील में और आगे पीछे सब जगह। अमेरिका में उस टाइम कौन सा नबी था? और अगर जीसस और मोहम्मद तो आखिरी नबी है, तो पक्की बात है कि अमेरिका में मोहम्मद के बाद तो डेफिनेटली कोई नबी नहीं आया। यानी अमेरिका दरियाफ्त हो रहा है 15वीं सदी में, ठीक है। और क्या हो रहा है? हमारे पास क्या चीज है? मोहम्मद आ रहे हैं जी 7वीं सदी में। अब 7वीं सदी से 15वीं सदी के दरमियान में 7 सदियां हैं, जिसके दरमियान हमें 100% पता कि अमेरिका में कोई नबी नहीं आया। इस्लाम की ताबूत में तो यही बात कील ठोक देती है कि वहां पे तो कोई नबी नहीं आया, और अल्लाह को याद भी नहीं आया हिदायत देना। अल्लाह मियां ऐसा भी कर सकते थे, मोहम्मद को उठा के जहां अमेरिका उतार देते, ठीक है, वहां पे भी मोहम्मद साहब तबलीग करते, सैया लोगों को मुसलमान करते, और फिर मोहम्मद साहब वापस आ जाते, ठीक है। यूनस नबी की तरह मछली के पेड़ में डाल के मोहम्मद साहब को ले जाते, वहां पे जाके वो तबलीग शबलीग करते माइंस को, ठीक है, और करके वापस आ जाते। या फिर कोई मोहम्मद से और ईसा और मोहम्मद के दरमियान में कोई नबी उतार देते वहां पे। मोहम्मद आखिरी नबी है, और कोई साहब भी कभी भी अमेरिका नहीं गया। तो अब मुझे बताएं अल्लाह का क्या प्लान है? अल्लाह से ज्यादा चुगत किसी का प्लान ही नहीं। हमें पता है 7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के दरमियान कोई नबी अमेरिका में नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं आया। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।